رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بہت ہی گراں قدر اور معزز سامعین، جو زبان بھی اللہ تعالیٰ نے میرے منہ میں رکھی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ اس کا پیغام اس زبان میں دنیا کو دے سکوں، کیونکہ امت محمدیہ کا اسے پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا تک پہنچائیں. آئیے اب ہم اپنے آج کے سبق کی طرف آتے ہیں. پچھلے اسباق میں ہم مختلف صحائف آسمانی اور آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیش گوئیوں کو پڑھتے رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے انہیں پیش کرتی رہی ہوں. آج اسی سلسلے میں انجیل مقدس کی پیش گوئی ہے جس کو ہم آگے لے کر چلیں گے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کی گئی ہے. آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مکاشفہ یوحنا کی بشارات کا 5واں باب ہے اور یہ آیت نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے، یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں. عورتوں کے ساتھ آلودہ نہ ہونے سے مراد ان کا پاک دامن ہونا ہے. قرآن مجید نے بھی کامیاب مومنین کے متعلق یہی گواہی دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم لفروجہم حافظون. اور کامیاب مومن وہی ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو عفت و پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے. انجیل کی اس عبارت میں کنوارے ہیں بات کی تعریف ہے. اس تحریف میں جو پادریوں اور ننس کے کنوارے رہنے کے عقیدے کی تائید کے لیے کی گئی ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں دی گئی. آیت نمبر 6. یہ وہ ہیں جو برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے. یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی ہے جو قرآن مجید میں اس طرح بیان کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ جو اس رسول کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جو امی نبی ہے جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. صحابہ اکرام
رضی اللہ عنہ کے اتباع رسول کے واقعات سے سیرت کی کتابیں تو بھری پڑی ہیں اور غیروں نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے اتباع رسول کے جس جذبے کا مظاہرہ کیا، اس کی تاریخ عالم میں مثال نہیں ملتی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 7۔ یہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں۔ قرآن مجید مومنین کے یہ صفت ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے قبول اسلام میں سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر صحابہ اکرام کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے نبی، آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ دوستی رکھے ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا کنبہ قبیلہ ہی ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک خصوصی فیضان سے ان کی تائید کی ہے، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ جان لو بے شک جو اللہ کا گروہ ہے وہی فلاح پانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب محمد کی صفات ان الفاظ میں بیان کی ہیں، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ ابرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تکلفا اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں، دلوں کے اعتبار سے سب سے پاکیزہ، علم میں سب سے زیادہ گہرائی والے اور سب سے کم تکلفات میں پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت اور اقامت دین کے لیے چن لیا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی سادگی، پاکیزگی، بے غرضی اور دنیاوی تکلفات اور تشویشات سے بے رغبتی کا بے مثال نمونہ تھی۔ نمبر 8، ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا، وہ بے عیب ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی سچائی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو سچے لوگوں ہی کی رفاقت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان
اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو، یعنی سچ بولو اور سچ کو اختیار کرو تاکہ تم بھی اہل صدق میں سے ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ کو اختیار کرو، بے شک سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور بے شک نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا اور سچ تلاش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں بہت سچا انسان لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ بدی کی راہ دکھاتا ہے اور بے شک بدی جہنم کی راہ دکھاتی ہے، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جھوٹا شخص لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح کے ارشادات پر عمل پیرا ہو کر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ہمیشہ سچ اختیار کیا۔ وہ بڑے سچے اور راست باز لوگ تھے، ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا۔ تاریخ اسلام صحابہ کی راست بازی اور تقویٰ کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے، اور امت کا صحابہ کے عادل اور سچے ہونے پر اجماع ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک انجیل و برناباس میں، اناجیل و اربع اور انجیل برناباس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ وہ صاحب کتاب پیغمبر تھے۔ وہ صاحب کتاب پیغمبر تھے، مگر عیسائیوں کی اپنی روایات حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے حواریوں کے پاس کسی الگ کتاب کا کوئی ذکر نہیں کرتی۔ کولیئرز انسائکلوپیڈیا کے مطابق یہودی نوشتے ہی ابتدائی کلیسا کی بائبل بن گئے۔ تاہم بعض محققین کہتے ہیں کہ اناجیل اربع سے پہلے کچھ اناجیل اور دستاویزات موجود تھیں جو ضائع ہو گئیں، اور یہ بات ناممکن نہیں کہ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی اصل انجیل بھی موجود ہو۔ انجیل برناباس انہی ضائع شدہ اناجیل میں شمار ہوتی ہے۔ 30 عیسوی کے لگ بھگ مسیح علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد گزرنے والے ابتدائی برسوں میں ان کی زندگی اور تعلیمات کا کوئی تحریری ریکارڈ تیار نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ ان کے پیروکار ان کی آسمان سے آمد ثانی کے منتظر رہتے تھے۔ جب آمد ثانی سے مایوسی ہوتی گئی تو لوگوں نے اپنے طور پر فرمودات مسیح کے کچھ مجموعے مرتب کر لیے جنہیں اقوال کہا جاتا تھا۔ پھر انہی زبانی روایات اور مجموعات کلام کو سامنے رکھ کر انجیل نگاروں نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق اناجیل لکھیں، جن میں مرقس کی انجیل اولین تھی۔ گو عہد نامہ جدید میں شامل پولس کے خطوط پہلے لکھے جا چکے تھے، اور یہ انجیل بھی 65 عیسوی سے پہلے نہیں لکھی گئی۔ اس انجیل کے کم سے کم آخری حصے کا محرف ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ اسی طرح انجیل متی حواری متی کی تالیف نہیں، بلکہ کولیئرز انسائکلوپیڈیا کے مطابق اس میں زیادہ سے زیادہ متی سے منسوب و مروی فرمودات مسیح کے لیے کسی غیر مستعین مجموعے کو استعمال کیا گیا ہے، اور مختلف ذرائع سے اکٹھی ہونے والی یہ انجیل 85 عیسوی سے پہلے مرتب نہیں ہوئی تھی۔ یہی 75 عیسوی سے 85 عیسوی تک مرتب ہونے والی انجیل لوقا کا معاملہ ہے۔ کم سے کم 7 مختلف افراد ہیں جن پر لوقا صاحب انجیل ہونے کا لیبل چسپاں کیا گیا ہے۔ چوتھی انجیل یوحنا ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ 19ویں صدی اور بعد کے غیر جانبدار نقادوں نے اس کے یوحنا کی تصنیف ہونے سے انکار کیا ہے۔ اس میں یونانی افکار کی بھرمار ہے، اور یہ باقی تمام اناجیل سے بہت نمایاں اختلافات اور تضادات رکھتی ہے۔ پہلا رومی حکمران جس نے عیسائیت قبول کی وہ قسطنطین اعظم تھا۔ اس کے زیر اہتمام نیقیہ کی کونسل کی منعقدہ 325 عیسوی میں سرکاری طور پر تمام دوسرے عقائد غیر مسیحی قرار پائے، اور عیسائیت کا رومی عقائد پر مشتمل ایک ایڈیشن تیار ہوا جس میں رومیوں کے عقائد تثلیث، عقیدہ کفارہ اور سورج دیوتا کی پیدائش کے جشن کو عیسائیت کا حصہ بنا دیا گیا۔ بت پرست رومیوں میں 25 دسمبر سورج کی پیدائش کا دن تصور کیا جاتا تھا۔ اس دن کو قیصر قسطنطین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن قرار دیا، اور سورج دیوتا کی پیدائش کے جشن کو کرسمس کے نام سے موسوم کیا۔ موسم سرما کے اس رومن جشن کو عیسائیت سے پہلے فیسٹیول آف دی سیٹریا کہا جاتا تھا۔
قیصر قسطنطین 280 تا 337 عیسوی قسطنطین اول قیصر قسطنطینوس کلورس کی محبوبہ ہیلینیا کے بطن سے پیدا ہوا۔ وقلدیانوس 284 عیسوی اور 305 کے دربار میں تربیت حاصل کی، پھر وہ اپنے والد کے پاس برطانیہ یاس پارک چلا گیا۔ والد کی وفات 306 پر قسطنطین کے بادشاہ ہونے کا اعلان ہوا، مگر اس نے لقب قیصر ہی پر اکتفا کیا، حتیٰ کہ قسطنطین اور لیکیونوس نے 312 عیسوی میں روم کے دروازے پر اپنے حریفوں مکسنتیوس اور مکسمین کو شکست دی۔ قسطنطین مشرقی سلطنت کا اور لیکنوس مغربی سلطنت کا حکمران بنا۔ 324 عیسوی کے تنازع میں لیکنوس مارا گیا اور قسطنطین پوری رومی سلطنت کا حکمران بن گیا۔ قسطنطین اور لیکنوس نے 313 عیسوی میں سلطنت روم میں عیسائیوں کو آزادی دے دی تھی اور ان کے قیدی رہا کر دیے گئے تھے۔ 325 عیسوی میں قسطنطین نے ترکی کی کونسل منعقد کی، جس میں عیسائیت کا موجودہ ایڈیشن تیار ہوا۔ وہ پہلا رومی حکمران تھا جس نے عیسائیت قبول کی۔ تاریخ میں یہی قسطنطین اعظم کہلاتا ہے۔ اس نے 324 عیسوی میں بیزنطین کے مقام پر قسطنطنیہ کی بنیاد رکھی، جو 330 عیسوی سے اگلی 11 صدیوں تک سلطنت روم کا دارالحکومت رہا۔ قسطنطین کے عہد میں عیسائیت سلطنت روم کا سرکاری مذہب قرار پائی۔ اس کی ماں ہیلیا نے یروشلم میں قبر مسیح پر کنیست القیامہ ہولی سپلرز تعمیر کرایا۔ مسیحیت کا اس قدر حامی ہونے کے باوجود اس نے بستر مرگ پر بپتسمہ لیا۔ جب عیسائیوں میں عقیدہ تثلیث، عقیدہ کفارہ اور سورج دیوتا کا جشن پیدائش یعنی کرسمس رائج ہو گئے تو 496 عیسوی میں وہ وقت بھی آیا جب پاپائے روم گلاسیس اول نے ایک فتوے کے ذریعے سے بہت سی دیگر کتابوں کی طرح انجیل برناباس کو بھی گمراہ کن قرار دے دیا اور عیسائیوں کا اسے اپنے پاس رکھنا جرم ٹھہرا۔ انجیل برناباس کو پاپائی حکم سے مسیحی مذہبی کتب سے خارج کر دینے کا اقدام اس لیے حیرت انگیز ہے کہ برناباس یسوع کے شاگردوں کے ہاں بڑا اہم مقام رکھتا تھا، جیسا کہ رسولوں کے اعمال میں لکھا ہے۔ اور یوسف نام ایک لاوی عالم تھا جس کا لقب رسولوں نے برناباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا، اور جس کی پیدائش قپرس کی تھی۔ اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی۔ اس دور کے سب لوگ برناباس کی نیکی و تقوی کے قائل تھے۔ ان لوگوں کی خبر یروشلم کی کلیسا کے کانوں تک پہنچی اور انہوں نے برناباس کو انطاکیہ تک بھیجا۔ وہ انطاکیہ پہنچ کر اور خدا کا فضل دیکھ کر خوش ہوا اور ان سب کو نصیحت کی کہ دلی ارادہ سے خداوند سے لپٹے رہو، کیونکہ وہ نیک مرد اور روح القدس اور ایمان سے معمور تھا، اور بہت سے لوگ خداوند کی کلیسا میں آ ملے، بلکہ بائبل کی روح سے روح القدس نے برناباس کو اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برناباس اور ساول کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ برناباس وہ شخص ہے جس کی تعلیم و تبلیغ کو نہ ماننے والے کو ابلیس کا فرزند، مکار، شرارت سے بھرا ہوا، نیکی کا دشمن، خداوند کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے والا، خدا کا مغضوب اور اندھا قرار دیا گیا۔ ساؤل یا شاؤل شموئیل نبی سے نبی بنی اسرائیل کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ساؤل طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا، جس نے جالوت کے لشکر کو شکست دی اور جالوت حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ ساؤل یا شاؤل پولس رسول کا عبرانی نام ہے اور ساؤل کے معنی ہے مانگا ہوا۔ اس کے یونانی اصل رومی نام پولوس کے معنی ہے چھوٹا۔ شاید یہ نام اسے قبرص کے گورنر پولوس کو کامیاب تبلیغ کے باعث دیا گیا ہو۔ پولس ترسوس ترکی میں پیدا ہوا۔ وہ خالص یہودی نسل کا تھا اور اس بات کا قائل تھا کہ مسیحی بدعتی اور کافر ہیں۔ سینٹ اسٹیفن کی شہادت اور کلیسا پر
ایذا رسانی کا جو سیلاب ٹوٹا اس میں پولس ملوث تھا، تاہم دمشق شہر کی طرف جاتے ہوئے ایک معجزانہ واقعے نے اسے مسیح کا رسول بنا دیا۔ پھر وہ دمشق کے عبادت خانوں میں یسوع کی الوہیت اور ان کے مسیح ہونے کا اعلان کرنے لگا۔ گلیتوں کے خط میں اس کے عرب جانے کا بھی ذکر ہے۔ یہودیوں کی مخالفت کے باعث اسے پہلے دمشق اور پھر یروشلم چھوڑنا پڑا۔ پھر اس نے کئی سال ترسس میں گزارے۔ پھر برناباس نے اسے انطاکیہ بلا لیا، جہاں غیر قوم کی پہلی مسیحی کلیسا قائم ہوئی۔ اسی جگہ پہلے شاگرد مسیحی کہلائے۔ یہیں سے پولس اور برناباس بشارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ قبرص کا رومی گورنر سریکس پولس اس کے خوشخبری سنانے پر ایمان لے آیا۔ پسدیا کے انطاکیہ ترکی میں یہودیوں نے پولس رسول کو سنگسار کیا، تاہم اس کی جان بچ گئی۔ دوسرے بشارتی سفر میں پولس نے یونان کے شہروں فلپی، سالونیکا، ایتھینز اور کرنتھس کا دورہ کیا اور پھر افسس کے راستے یروشلم چلا گیا۔ وہاں اسے گرفتار کر لیا گیا اور وہ 2 سال قیصریہ میں قید رہا۔ 60 عیسوی میں اسے قیصر کے سامنے پیش کرنے کے لیے روما روانہ کیا گیا۔ لوکا بھی اس کے ہمراہ تھا۔ بحری طوفان سے ان کا جہاز تباہ ہو گیا تو انہیں 3 ماہ جزیرہ مالٹا میں گزارنے پڑے۔ روما میں پولس کو قید خانے کی بجائے ایک مکان میں نظر بند کر دیا گیا۔ اسی جگہ سے اس نے کلیسیوں فلیمون، افسیوں اور فلیپیوں کے نام خطوط لکھے۔ 63 عیسوی میں اسے رہا کر دیا گیا تو وہ افسس، مکتینہ اور یونان میں تبلیغ کرتا رہا، حتیٰ کہ قیصر نیرو کے حکم پر اسے گرفتار کر کے 66 یا 67 میں روما میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد